عائشہ ایک پیاری اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ وہ بہت نیک اور رحم دل لڑکی تھی۔ وہ پہاڑوں پر رہتی تھی۔ اس کا باپ اس پہاڑی علاقے کا حکیم تھا۔ اس علاقے میں کوئی اسپتال بھی نہیں تھا، اس لیے جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ عائشہ کے باپ سے اپنا علاج کرواتا تھا۔ وہ پورے پہاڑی علاقے میں اپنے بہتر علاج کے لیے مشہور تھا۔ وہ روز مختلف جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے پر پہاڑوں پر جایا کرتا تھا۔ عائشہ بھی روز اپنے بابا کے ساتھ پہاڑوں پر جاتی تھی اور پہاڑوں پر رہنے والے ننھے جانوروں سے کھیلتی تھی، اس لیے تمام ننھے جانور اس سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حسب معمول ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ پہاڑوں پر گئی۔ اس کا باپ تو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ کھیلتی ہوئی دور نکل گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے ایک زخمی ہرن کو دیکھا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ عائشہ نے فوراً اسے اٹھایا اور بھاگ کر اسے اپنے بابا کے پاس لے آئی۔ اس کے بابا نے جلدی سے زخموں پر لگانے والی جڑی بوٹیاں تلاش کی اور پتھروں سے پیس کر ہرن کے زخموں پر لگایا۔ پھر عائشہ ہرن کو لے کر گھر آ گئی اور اسے گھر کے صحن میں لٹا کر وہ ہرن کے بچے کے لیے دودھ لینے گئی، کیونکہ ہرن کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہرن کے بچے کی جگہ ایک ننھی سی خوبصورت پری تھی، جس کے سنہرے بال اور سر پر سنہرا ہیروں سے بھرا تاج تھا، جس سے رنگ برنگی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ وہ ننھی پری عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب عائشہ اس کے پاس آئی تو اس نے اسے بتایا کہ وہ ہرن کے بجائے پریوں کی شہزادی نیلم پری ہے، جو آج آپ اپنے محافظوں کے بغیر زمین کی سیر کرنے ہرن بن کر آئی تھی۔ ایک پتھر کی نوک لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتی تو وہ مر چکی ہوتی، درندے کا شکار ہو چکی ہوتی۔ پری نے عائشہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک انگوٹھی تحفے میں دی اور کہا کہ یہ طلسمی انگوٹھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد وہ ننھی پری غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے انگوٹھی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی تھی۔ کچھ دن بعد وہ اس واقعے کو بھول گئی۔ ایک دن ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ پہاڑوں پر گئی۔ اس کا بابا تو اپنے کام میں لگ گیا اور وہ اپنے دوستوں کی طرف جانے لگی۔ وہ اچھلتی کودتی جا رہی تھی کہ ایک پتھر کے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر پڑی۔ انگوٹھی ایک پتھر سے بری طرح رگڑ کھا گئی۔ پلک جھپکتے ہی ایک جن حاضر ہو گیا اور عائشہ سے کہنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ عائشہ خوف زدہ ہو گئی اور پھر عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ جن سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جن نے عائشہ کو بتایا کہ جنات کا بادشاہ شہنشاہ جنات ہے اور اس کی انگوٹھی میں اس کی جان ہے، اس لیے وہ انگوٹھی کے رگڑنے کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر کوئی حکم ہو تو مجھے بتائے۔ اب عائشہ کی سمجھ میں اصل بات آئی کہ ننھی پری نے انگوٹھی کی حفاظت کے لیے کیوں کہا تھا۔ اب عائشہ کا تمام خوف دور ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے جن سے کہا کہ وہ اس کے لیے خوبصورت سا محل اور اس علاقے میں خوبصورت اور بڑا سا اسپتال بنا دے، کیونکہ اس علاقے میں کوئی بھی اسپتال نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حکم کی تعمیل ہو گئی اور وہ جن غائب ہو گیا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ اس محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب بھی عائشہ نے اپنی رحم دلی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جن کی مدد سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی۔ دیکھا دوستو، عائشہ کو اس کی رحم دلی کا انعام ملا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں ضرورت مندوں کی مدد کریں، شاید کوئی پری ہمیں بھی ملے اور وہ ہمارا عائشہ کی طرح امتحان لے رہی ہو۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔